آج جب میں اپنا لکھا پڑھ رہی ہوں آپ سب کے لیے تو آج میرے ہونٹوں پر ایک مسکان سی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اپنے بچپن اور بچپن کے ان دوستوں کو یاد کر کے۔ آواز کی دنیا اور آپ کے اپنے اس چینل کچھ باتیں کچھ خیال میں آپ سب کو زاہدہ کا آداب۔ انسان کی زندگی کا سب سے اہم اور خوبصورت دور ہوتا ہے اس کا بچپن۔ ننھا، معصوم، بھولا، بے حد پاک، خوش دل، خوش احساس سا ہوتا ہے بچپن۔ ماں باپ، بھائی بہن، گھر، ناطے رشتہ دار تو زندگی کی شروعات ہونے سے پہلے ہی مل جاتے ہیں ہمیں۔ پر ایک رشتہ جو ہم بناتے ہیں، یا چلیے اسے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے لیے اس نیلی چھتری والے نے کہیں بنایا ہوتا ہے، جسے ہمیں صرف اس دنیا میں ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ہے دوستی کا۔ آ گئی نا آپ سب کے بھی چہروں پہ مسکان؟ دوستی ہوتی ہی ہے ایسی دوست جس سے ہمارا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، پر وہی ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ آج بھی اپنے بچپن کے دوستوں کو یاد کر کے دیکھیے تو ذرا، دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ وہ معصوم سی عمر اور اپنا پیارا سا دوست، جب دوستی کیا ہوتی ہے یہ تک پتہ نہیں تھا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کھیلنا کودنا، مستی کرنا، گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے، جو اپنے جیسا لگتا ہے یا لگتی ہے، جس سے ملنا باتیں کرنا خوب بھلا لگتا تھا، وہ ہوتا ہے دوست، اور اس رشتے کو کہتے ہیں دوستی۔ مست مولا الہڑ سا بچپن، اور اس پہ دوستوں کا ساتھ، اور کیا چاہیے زندگی میں؟ کم سے کم میں اور میرے آگے پیچھے کی پیڑھیاں تو یہی سوچتی ہے۔ آج کی جنریشن کی بات ہم پھر کبھی اور کریں گے۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ اس وقت کے بچے بھی بالکل سیدھے سادے سے ہوتے تھے۔ اسکول گئے تو وہاں دوست بنا لیے، آس پڑوس میں تو رہتے ہی تھے۔ نانا نانی، دادا دادی، چاچا چاچی، ماما مامی، تاؤ تائی، موسا موسی، اگر الگ الگ شہروں میں ہوں اور ان کے یہاں کبھی کسی چھٹیوں میں ہم چلے گئے تو وہاں بھی سہیلیاں دوست تو بن ہی جاتے تھے۔ کل ملا کر دیکھا جائے تو بھرپور خزانہ تھا دوستی کا۔ اب جب دوست الگ تو ان کی عادتیں بھی تو الگ۔ کوئی بے حد باتونی تو کوئی بے حد کم بولنے والا، کوئی بھینکر پڑھاکو، کوئی سمجھدار، کوئی حد سے زیادہ بے وقوف، کوئی چڑچڑا، کوئی نک چڑھا، کوئی نٹ کھٹ، کوئی روبیلا، کوئی بہت پھرتیلا، کوئی مذاقیہ تو کوئی حرفن مولا۔ جتنے دوست اتنی ہی ان کی خوبیاں، پر سب اپنے۔ اس زمانے میں جتنی جلدی دوست روٹ جایا کرتے تھے اتنی ہی جلدی مان بھی جایا کرتے تھے۔ کاسموپولیٹن کلچر میں رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے سبھی ریلیجن کی رسپیکٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کوئی پرایا پن نہیں ہوتا۔ آس پاس لگے مکان اور ان میں رہنے والے الگ الگ پرانت، بولی اور ذات کے لوگ، پر ہم نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ ہم سے الگ ہے، بلکہ ہم بھی ان کے جیسے بننے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایک ہی محلے میں مراٹھی، بنگالی، اسمی، پنجابی، بہاری، ملیالی، تمل، تیلگو، کنڑ، اڑیا، مسلم، یہاں تک کہ نیپالی اور تبتی لوگ بھی رہتے ہوں تو سوچئے وہ محلہ تو اپنے آپ میں ہی منی انڈیا ہوا نا۔ ایسے محلے میں اور ایسے ماحول میں اگر کسی کی پرورش ہوئی ہو تو سوچئے اس انسان کی سوچ کتنی بڑی ہوگی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، ماحول اور دوستوں کا انسان کے کردار پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہم ویسے ہمارے دوست، اینڈ وائس ورسا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں آج تک اپنے بچپن کے دوستوں کا ساتھ مل رہا ہے۔ خدا ایسی دوستی کو بری نظر سے بچائے۔ وہ دوست ہی ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ کو دلاسا دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، آپ کا دل بہلاتے ہیں، ناممکن کام کے بھی ممکن ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے غالب نے کسی دوست کی ہی دعا پہ یہ لکھا ہوگا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اب ایسی دعا اگر آپ کا دوست آپ کے لیے کرے تو بتائیے کون سا کام ناممکن ہے؟ دوست ہی ہیں جو ہمیں ہماری غلطیوں پہ ڈانٹ پھٹکار بھی سکتے ہیں اور خوشی میں گلے بھی لگا سکتے ہیں۔ حق ہے یہ ان کا۔ اپنے چھٹپن کے دوستوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی بڑے ہوتے جاتے ہیں، اپنی باتیں ساجھا کرتے کرتے کب گھر گرہستی کی ذمہ داریوں میں الجھ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔
समय के भी तो पंख होते हैं ना, हमेशा तेज़ी से उड़ता रहता है। रोज़ाना एक साथ मिल बैठकर स्कूल में अपना टिफ़िन शेयर करने वाले दोस्त अलग अलग दिशाओं को चले जाते हैं। सालों साल मिलना नहीं हो पाता। पहले जो रोज़ाना एक दूसरे की बातों के हमराज होते थे, अब वो कभी कभार ही सोशल मीडिया के ज़रिए हाय हेलो कर पाते हैं। एक दूसरे को अपनी फैमिलीज़ और बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हैं। पर एक बात तो कॉमन रहती है दोस्तों में, एक दूसरे की टांग खींचना नहीं छोड़ते। उम्र के इस दौर में भी एक दूसरे की खिंचाई जारी रहती है। यही तो है ना दोस्ती। किसी ने कहा भी है, जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जी लो इन पलों को हंस के जनाब, फिर लौट के दोस्ती के ज़माने नहीं आते। दोस्ती रूह में उतरा हुआ रिश्ता है, मुलाकातें कम होने से दोस्ती कम नहीं होती। ये दोस्ती का गणित है साहब, यहाँ दो में से एक गया तो कुछ नहीं बचता। कई बार कुछ गलतफहमियों की वजह से दोस्तों में दूरियां आ जाती है, मन में गांठें पड़ जाती है। बचपन के दोस्त साथ होकर भी दूर हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों से मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है, जिन्हें मैंने अपने लिखे ख्यालों में कुछ यूं बयां किया है। आइए सुनते हैं। जो रूठा है तो मना ले मेरे दोस्त, जो रूठा है तो मना ले मेरे दोस्त, जो बिगड़ा है तो बना ले मेरे दोस्त, जो कुछ टूटा है तो फिर से जुड़ा ले मेरे दोस्त, जो तन्हा है तो महफिल सजा ले मेरे दोस्त, जो गमज़दा है तो खुशी पा ले मेरे दोस्त, जो वीराना है तो गुलशन सजा ले मेरे दोस्त, जो ना कहा अब तक वो बयां कर भी ले मेरे दोस्त, जो सजदा भूला है कोई, जो सजदा भूला है कोई तो अब भी सर झुका ले मेरे दोस्त, कि ना जाने किस घड़ी वो मौत का फरिश्ता आ खड़ा हो तुझे साथ लिए जाने को मेरे दोस्त। एक भरपूर ज़िंदगी जिए अपनों के साथ, आपके अपने दोस्तों के साथ जी भर कर हंस लिया करें। खूबसूरत लम्हों को अपने दिल और दिमाग में कैद कर लिया करें। जहाँ तक हो खुल के जिए, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुजारें। और अब आखिर में एक दुआ मेरे तमाम सुनने वालों और दोस्तों के लिए। ऐ खुदा, अपनी अदालत में मेरी ज़मानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे दोस्तों को सलामत रखना। उम्मीद करती हूँ आज की अपनी ये मुलाकात जो डेडिकेट थी दोस्त और दोस्ती के नाम, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, सलामत रहें, सेहतमंद रहें और मिलते रहें यहीं आपके अपने पसंदीदा चैनल कुछ बातें कुछ ख्याल पर। अल्लाह हाफ़िज़।